24,000 انسانوں کے دل دماغ کی کایا پلٹ کے رکھے. آج ہم سے ایک سنی بچایا نہیں جا رہا ہے. بنانا دور کی بات، ہماری جماعت سے پھوٹ کر کے ٹوٹ کر کے کوئی وہابی بن رہا ہے، کوئی دیوبندی بن رہا ہے، کوئی چکلاوی بن رہا ہے، کوئی کیا بن رہا ہے، کوئی جماعت اسلامی جا رہا ہے. بنانا تو الگ رہا، بچا نہیں پا رہے. ٹوپی اتنی اونچی شمس الدین سے پوری قوم مرد آباد ہے، سارے مولوی مرد آباد ہے. اگر ہم اپنی قوم کے ایک بندے کو بچا نہیں سکتے ہیں دیوبندی بننے سے ہم کائے کے مولوی ہیں، کائے کی میری جے جے کار ہے. اتنے برے حالات ہمارے پورے ملک کی پیمانے. تو اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کی دوسری ذمہ داری یہ سنبھائی، ہمارا نبی لوگوں کا دل صاف کرنے آیا ہے، کتاب کی تعلیم دینے آیا ہے اور حکمت کی تعلیم دینے آیا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یتلو علیہم آیاتہ جب قرآن پڑھنا شروع کیا، مکہ کے وہ کافر جو قرآن سننے کے بھی دشمن تھے اور سنانے والے کے بھی دشمن تھے، مگر جب میرے مصطفیٰ کی زبان سے قرآن کی آیتیں سنتے تو لوگ چھپ چھپ کر کے رات میں نبی کی دیوار سے کان لگا کر کے مصطفیٰ کی تلاوت سنا کرتے. قرآن دلوں کو امپریس کرتا ہے، قرآن دلوں کو اپنی طرف منتفق کرتا ہے. خدا نے جاذبیت رکھی ہے، قرآن نے کشش رکھی ہے. اگر ہم صحیح معنوں میں قرآن کے ترجمے دنیا کی مختلف زبانوں میں کروا کر کے دنیا میں پھیلا دیں تو ہم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں دنیا کے باپ کو مسلمان بنا دیں. تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے دنیا کے سامنے پیش کر کے تو دیکھا جائے. مگر قرآن اوپر والے طاق پر رکھا ہوا ہے. جب ابا مریں گے تب قرآن نیچے آئے گا. مولانا صاحب، امام صاحب، ہمارے ابا مر گئے تو قرآن خانے کروا دیجیے نا. قرآن اس لیے آیا ہے یا قرآن پڑھنے کے لیے آیا؟ قرآن ہدایت کے لیے آیا. میرا رب فرماتا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن پوری دنیا کے قوموں کی لیڈری کے لیے، سرپرستی کے لیے، سربراہی کے لیے، ہدایت کے لیے تشریف لایا ہے. اور ہم نے صرف ایک کام کے لیے مرے بخشش. کسی کا انتقال ہوا قرآن خانی شروع، اس کے بعد رکھ دیا جائے گا. اور زیادہ شوق اور ذوق چل رہا تو 2-4 تعویذ اور پلیتا لکھنا چاہیے. ہم نے اس کام کے لیے قرآن کو بنا رکھا ہے. جب تک قرآن پڑھا تھا لوگوں نے، مکے کے حدود سے نکلے صحابہ، ایک ہاتھ میں مال تجارت ہوتا تھا، ایک ہاتھ میں قرآن ہوتا تھا. تجارت بھی کرتے تھے اور اسلام کو پھیلاتے ہوئے دنیا کے دلوں کو فتح کیا تھا نبی کے دیوان. یہ مزاج تھا صحابہ. وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن سمجھتے تھے، قرآن کی تبلیغ کرتے تھے. ہماری طرح تھوڑی تھی کہ کوئی چل کے پہلے نعرہ لگائے زندہ باد کرے میرے نام کا تب میں اسٹیج پہ جاؤں گا. ایسا کہیں نہیں دیکھا ہم نے سرکار کے حیات ظاہری میں، صحابہ کے حیات ظاہری میں. آپ دیکھ لیں طائف کی وادیوں میں نبی تشریف لے گئے تو ایک غلام ساتھ میں سے اسلام پیش کیا طائف. تو لوگوں نے پتھروں سے اتنا مارا تھا کہ آپ کی جوتی شریف خون سے بھر گئی، لہو لہار ہو گئے مصطفیٰ. اگر ہمارے اور آپ کے پاس ایسے معاملات پیش آ جائے نا، ہمارا باپ نہیں جائے گا تبلیغ کرنے کے لیے. اور حضور کی کنڈیشن یہ ہوئی نا، اور اس وقت جب ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ دوسرے فرشتے آئے کہا یا رسول اللہ اجازت دے، آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ کیا ہے نا، اللہ دیکھ رہا ہے، اس نے ہمیں آپ کے لیے بھیجا ہے. آپ حکم دے دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ یہ لوگ تباہ و برباد ہو جائیں. اچھا میں یہاں سے پوچھنا ہے، آپ کو کسی آدمی نے جگدیش پور کے اس کنارے جہاں انٹر ہوتے ہیں وہاں کسی خوب پیٹا، آپ اکیلے تھے، 2-4 نے مل کے مار لیا آپ کو، اور ان 2-4 میں سے کوئی ایک بندہ 2 دن بعد آپ کے اس گاؤں میں آ جائے، محلے میں، اور آپ کو نظر آ جائے تو آپ کو 2-4 آدمی مل جائے ساتھ میں، تو آپ اس کو کوٹیں گے کہ نہیں کوٹیں گے؟ پوری جی بھر کر کے حساب کتاب کریں گے.
جب آپ کو پاور